بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول صدق اللہ۔ معزز سامعین، آج میں بڑے اہم ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی ہم تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ قرآن کے بعد شریعت میں دوسرا درجہ رکھتی ہے اور شریعت کے تمام مسائل اور تمام جتنے بھی ایشوز ہیں ان کا دوسرا مصدر ہے، ان کا دوسرا ریفرنس ہے۔ اب منکرین حدیث کا فتنہ اس دور میں پھوٹا ہوا ہے اور وہ لوگ حدیث کا انکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جسے دیکھو وہ حدیث کے خلاف بول رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ حدیث لوگوں نے بنا لی، کوئی کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم کے قرآن کے مقابلے میں آپ یہ حدیثیں لا رہے ہیں اس لیے جو ہے یہ مقبول نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے بہانے ہیں۔ میں آج اس ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں اور تفصیلی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیثیں ہیں یہ یقیناً پروردگار عالم کے کلام یعنی قرآن مقدس ہی میں ان کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مقدس نے حدیث کو فالو کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2 کہ قرآن مقدس سے دلائل پیش کروں گا، پھر حدیث سے دلائل پیش کروں گا، پھر عقل سے اور اجماع سے دلائل پیش کروں گا۔ نمبر 3 شارٹلی میں یہ بتاؤں گا کہ حدیث کی تاریخ کیا ہے، اس کا کمپائلیشن کس طرح ہوا۔ اور نمبر 4 میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کب سے اس کی شروعات ہوئی اور کس علاقے میں کس محدث نے حدیث کے کمپائلیشن پہ کام کیا۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی، ابھی میرے سامنے یہ اس ٹاپک پہ بہت ساری کتابیں موجود ہیں، میں کتابوں کا تعارف آپ سے اس لیے کرا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ پڑھنے والے ہیں جو مزید تفصیل چاہتے ہیں وہ ان کتابوں کو یا PDF ڈاؤن لوڈ کر کے یا پھر خرید کے پڑھ سکتے ہیں، تاکہ میں تو مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ میں سے کسی کو تفصیل چاہیے ہوگی تو وہ انشاءاللہ تفصیل دیکھ لے گا۔ تو میرے پاس یہ عربی کی کئی کتابیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کتاب ہے میرے پاس عدالت الصحابہ فی ضوء القرآن الکریم والسنت النبویہ و دفع الشبہات، یہ ہے ڈاکٹر عماد السید محمد شربینی کی، بہت زبردست کتاب ہے، اس میں دلائل کا انبار ہے۔ دوسری کتاب یہ میرے پاس ہے دفع الشبہات عن السنہ والرسول، یہ ڈاکٹر عبد المہدی عبد القادر مصر کے بہت بڑے عالم علم حدیث کے، ان کی کتاب ہے۔ یہ تیسری کتاب میرے پاس شبہات حول السنہ و تنفیدھا والرد علیہا، یہ ڈاکٹر علی عبد الباسط مزید کی ہے، یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے۔ یہ چوتھی کتاب میرے پاس شبہات حول حجیت الحدیث والرد علیہا، ڈاکٹر عماد السید الشربینی جن کا بھی ذکر ہوا ان کی ہے۔ یہ 4 کتابیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ یہ 5ویں کتاب میرے ہاتھ میں ہے نظرات فی تاریخ السنہ، ڈاکٹر توفیق احمد سالمان کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو الازہر یونیورسٹی میں ہمارے سلیبس میں تھی اور بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب میرے پاس اردو میں ہے، ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم مفتی حنیف خان رضوی صاحب کی کتاب تدوین حدیث ما اصول حدیث، بڑی پیاری کتاب ہے اردو میں۔ جن لوگوں کو اس ٹاپک پہ تفصیل چاہنی ہو وہ ان کتابوں کو خرید کر یا ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ حدیث کہتے کیسے ہیں۔ اول تو آپ حدیث کی ڈیفینیشن سن لیجئے، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث پر عمل کرنے کا حکم خود قرآن مقدس نے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جسے ہم السنۃ النبویہ بھی کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، یعنی جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے وہ 3 طرح سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 قول یعنی اسٹیٹمنٹ ہو کہ فلاں چیز آقا نے فرمائی۔ نمبر 2 فعل یعنی کوئی ایکشن ہو کہ فلاں کام آقا علیہ السلام نے کیا۔ نمبر 3 تقریر، تقریر کا مطلب بڑے قاف سے، تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو یا پھر کسی نے بتایا ہو کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا، تو آقا نے اس کام سے منع نہ فرمایا بلکہ اسے جاری رہنے دیا ہو، اسے بولا جاتا ہے تقریر۔ تو جس قول، فعل اور تقریر کو رسول اللہ کی طرف نسبت کی جائے وہی حدیث رسول یا سنت نبویہ کہلاتی ہے۔ یہ ہو گئی ڈیفینیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس نے سنت نبویہ کو فالو کرنے کا کہاں کہاں حکم دیا، کس طرح سے حکم دیا، اور ان آیات سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ آئیے 1 بائی 1 ہم آگے چلتے ہیں، گفتگو لمبی نہ ہو اس لیے میں بہت شارٹ میں سمیٹتا ہوں۔
वन बाई वन हम दलीलें लेते हैं। कुरान मुकद्दस की आयत हम सबसे पहले लेते हैं, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ तुम्हें अता करें वो ले लो, और जिस चीज़ से तुम्हें रोके उसे छोड़ दो। अब आप बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को हमें दे रहे हैं और जिस चीज़ से हमें रोक रहे हैं, बगैर हदीस पढ़े ही हमें कैसे पता लगेगा? ला मुहाला हमें हदीसें पढ़नी पड़ेंगी जिसमें हमें पता लगे कि रसूलुल्लाह ने हमें किस चीज़ से रोका है और किस चीज़ को करने का हुक्म दिया है, कौन सी चीज़ हमें अता की है और कौन सी हमें अता नहीं की है। अगर आप ये कहते हैं कि ये तो कुरान से पता लग जाएगा, तो फिर ये रसूलुल्लाह की बात कहाँ हुई? ये तो फिर अल्लाह के कलाम को लेना और उसने जिस चीज़ से रोका है उसे छोड़ना हुआ ना। लेकिन आयत ये कह रही है कि रसूल जो दें वो लो, और रसूल जो जिससे तुम्हें मना करें उसे छोड़ दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए हुक्म को फॉलो करना और रोकने वाली चीज़ से रुकना, ला मुहाला हदीस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आयत साफ साफ हदीस को फॉलो करने का हुक्म दे रही है। दूसरी आयत पे आते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मुसलमानों पे एहसान किया, मिन अनफुसिहिम, कि मुसलमानों में उन्हीं में से एक रसूल को भेज दिया, यतलू अलैहिम आयातिही, वो रसूल उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाते हैं, तिलावत करते हैं, व युज़क्कीहिम, और वो रसूल लोगों को सुथरा और पाक करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और ये रसूल लोगों को किताब व हिकमत सिखाते हैं। कुरान मुक़द्दस में जगह जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ात आई हैं, उनमें जो ख़ास तारीफ़ है वो ये है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किताब व हिकमत सिखाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रसूलुल्लाह जब किताब व हिकमत सिखा रहे हैं, तो रसूलुल्लाह जिस चीज़ को सिखा रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे? कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसमें हर बात है वो अल्लाह की तरफ मंसूब होगी कि ये अल्लाह ने फरमाया। लेकिन रसूलुल्लाह ने उस किताब की जो तशरीह की, जो एक्सप्लेनेशन किया, उसे जो एक्सप्लेन किया, उसकी अच्छे से तौज़ीह की, वजाहत की, और फरमाया इस आयत का ये मतलब है, इस आयत का ये मतलब है। तो रसूलुल्लाह जो फरमा रहे हैं, मुझे बताइए उसे आप क्या कहेंगे? उसी को तो आप हदीस कहेंगे। तो रसूल ने जो मुंह से फरमाया, जो थ्योरी है, वो हदीस कहलाएगी, जिसे हम कहेंगे कौलुर रसूल, यानी आका अलैहिस्सलाम का कौल, स्टेटमेंट। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ पे अमल करेंगे तो वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम का जो एक्शन है वो हो जाएगा फ़िअलुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो हदीस है। और ये व युअल्लिमुहुमुल किताब, ये एक आयत में नहीं, तकरीबन कई जगह ये जो है आयत में आया है। अगली दलील देख लीजिए, तीसरी दलील। अल्लाह ने कुरान फरमाया, अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पे रहम हो। अल्लाह की इताअत हमें मालूम है कि कुरान के अहकाम पे अमल करना। रसूल की इताअत कैसे होगी? ला मुहाला वो हदीस को फॉलो करने पर ही होगी। ये आयत भी साफ साफ हदीस को फॉलो करने की बात करती है। अगली आयत ले लेते हैं हम। अल्लाह ने कुरान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह, ऐ महबूब लोगों से कहिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अब मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का क्या मतलब है? अल्लाह की मोहब्बत को पाना सिर्फ कुरान से हो जाता। अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना सिर्फ कुरान को फॉलो करने से हो जाता। तो ये क्यों कहा जाता कि मेरी इत्तिबा करो, जबकि परवरदिगार आलम कुरान दे चुका है इस बंदों को अपने। ये काफ़ी था कि कुरान पढ़ो, उसके अहकाम पे अमल करो और अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। नहीं, लेकिन उसके लिए शर्त ये लगाई गई, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। और रसूल की इत्तिबा ला मुहाला हदीस के ज़रिए ही होगी, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। ये 4 दलीलें मैंने आपको दी। आइए 5वीं दलील देते हैं, इसके बाद एक और दलील दूंगा, और यानी कम वक्त में मुझे ज़्यादा गुफ्तगू करनी है मुख्तसर अंदाज में। और ये जो 2 मैं दलीलें देने वाला हूँ लास्ट इंशाल्लाह, ये बहुत मजबूत दलील है हुज्जियत हदीस पर, कि हदीस हुज्जत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। पूरी आयत सुना देता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो, और तुम में जो पीपल ऑफ अथॉरिटी हैं, अम्र वाले लोग हैं, साहिब इल्म हिकमत हैं, उनकी इत्तिबा करो। फिर आगे फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, और अगर किसी चीज़ में तुम्हारे दरमियान झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ पलटा दो। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आगे फरमाया, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो तो ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये बेहतर है और सबसे अच्छी जो है तावील है, या सबसे अच्छा पलटना है। अब एक बात बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म अलग से दिया गया इस आयत में। ये कह दिया गया कि अल्लाह की इताअत करो, काफ़ी था
قرآن کو فالو کرنے کے لیے. دوبارہ یہ کیوں کہا گیا کہ رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو؟ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ رسول اللہ کچھ فرمائیں گے ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اور رسول اللہ جو فرمائے وہی حدیث ہے. اور پھر آگے جو اس میں فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان کسی چیز کو لے کر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ رسول کی طرف پلٹا دو. تو اس کی میں تفسیر میں بتاتا ہوں. امام ابن عبد البر مالکی نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلی میں بڑی پیاری روایت ذکر کی. حضرت میمون ابن مہران بہت بڑے تابعی ہیں، ثقات التابعین و فقہائہم، ان کا درجہ جو ہے وہ تابعین کے عظیم فقہاء اور ثقہ تابعین میں سے ہیں. انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا الرد الی اللہ الرد الی کتابہ، اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف پلٹانا، کہ قرآن ہمارا فیصلہ کرے کہ صحیح کیا ہے. والرد الی الرسول، اور رسول اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب کیا ہے؟ الرد الیہ فی حیاتہ والرد الی سننہ بعد مماتہ. رسول اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں ہم ان کی بارگاہ میں آ کے اپنا کیس بتائیں، یہ معاملہ ہے تو آقا فیصلہ کریں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جائیں تو اس کے بعد ان کی سنت، ان کی حدیث فیصلہ کرے گی ہمارے جھگڑوں کا کہ صحیح کیا ہے. صاف صاف اس آیت سے بھی حجیت حدیث ثابت ہوتی ہے. ایک اور آیت سنا کے پھر بات اپنی دوسرے موڑ پہ لاتا ہوں. بڑی پیاری حدیث ہے، اور میرے نزدیک میری اپنی رائے ہے، یو ہیو رائٹ ٹو ڈیفر، آپ کو اختلاف کا پورا حق ہے، کہ یہ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حجیت حدیث پہ سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے بعد میں ایک اور آیت پیش کروں گا جسے میں اس آیت کے برابر کی ترجیح دیتا ہوں حجیت حدیث کو ثابت کرنے میں. یہ آیت سن لیں، پھر اس کے بعد لاسٹ آیت، پھر معاملہ ختم. نئی ٹاپک ایک ہوگا، نئے موڈ کی طرف لائیں گے، ہے نا. تو اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے محبوب وہ لوگ، خدا کی قسم، تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں تمہیں اپنا حاکم نہ بنا لیں، تمہیں اپنا فیصل اور فیصلے کرنے والا جج نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا، اب ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا حاکم بنا لیا کہ آقا علیہ السلام ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے، لیکن نبی نے کوئی فیصلہ کیا تو معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے رسول اللہ کے فیصلے کو ظاہری طور پر مان لیا، لیکن ہمارے دل میں کڑن ہے، اعتراض ہے کہ آقا نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اسے بھی ختم کرنا ہے. اور اسی کو آگے اللہ نے فرمایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا دل میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ اور کسی طرح کا کوئی بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو گیا. پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو مان لیا ظاہری، دل میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو ہلکا سا افسوس ہے، آپ لوگوں کے سامنے اسے تسلیم نہیں کرتے، آپ بے عزتی سمجھتے ہیں تسلیم کرنے میں. تو اللہ نے فرمایا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کو مکمل طور پہ تسلیم بھی کرنا ہے کہ میرے محبوب نے جو فیصلہ فرمایا. اب میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ بتا دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ فرما رہے ہیں، یہ ہمیں رسول اللہ کی زندگی ظاہری حیات میں تو پتہ لگ گیا کہ آقا نے فیصلہ فرمایا. اب رسول اللہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بتائیے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت رسول اللہ کی حیات کے ہی متعلق تھی تو اس کا صاف مطلب ہے آپ کے نزدیک یہ آیت اس وقت محمل ہو گئی اور اس آیت کا اب کوئی معنی نہیں رہا، جو کہ بہت بڑی گستاخی ہے، قرآن کی توہین ہے. قرآن کی ہر آیت ہر دور میں بامعنی رہی، اور ایسے ایسے معنی کے سمندر کے علم کے سمندر کا یہ بحر بے قرار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننے کی بات یہی ہے کہ ظاہری حیات میں آپ نے فیس ٹو فیس فیصلہ فرمایا، اور آپ کے جو اقوال، آپ کے جو افعال موجود ہیں، جو ایکشن اور اسٹیٹمنٹس رائٹ ڈاؤن کیے گئے، وہ آج بھی ہماری زندگی میں فیصل اور حاکم بن کے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ حدیث کے ذریعے ہی ہوگا، اور وہی رسول اللہ کا فیصلہ ہے، چونکہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر ہی تو ہوگی، اس کے علاوہ تو کچھ ہونا نہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بڑی زبردست آیت ہے جو حجیت حدیث کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. وہ یہ اللہ نے قرآن فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا کیوں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم لوگوں کو یہ بیان کر دو، یہ واضح کر کے بتا دو کہ ان پر کیا نازل ہوا ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کا صاف مطلب ہے کہ قرآن مقدس
اصول و ضوابط اور قواعد کے طور پہ ہمیں ملا ہے، ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا، ایک اصول اور قانون بیان کر دیا گیا. اب اس کی تشریح و تفسیر اور وضاحت کے لیے ہمیں کسی ایسے معلم کی ضرورت ہے جو ہمیں بتائے، اور وہی معلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے جو بتایا وہی تو حدیث ہے. قرآن کہتا ہے اے محبوب ہم نے جو قرآن نازل کیا تو یہ کافی ہونا چاہیے نا کہ قرآن نازل کر دیا لوگ سمجھ لیں. پھر قرآن نے کیوں کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے محبوب آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ان کے اوپر. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تمام مجمل آیات کی اور تمام قرآن مقدس کے جو عمومی آیات ہیں، قرآن کا جو عام ہے اسے خاص کرنے والے ہیں، جو خاص ہے اسے عام کرنے والے ہیں. قرآن کا جو مجمل ہے اس کی تفصیل کرنے والے ہیں، جو مفصل ہے اس کا اجمال کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام احکامات کو تمام لوگوں کے سامنے مکمل طور پہ بیان کرنے والے ہیں، اور آقا نے جو بیان کیا یہی تو حدیث ہے. آپ ان آیتوں پہ اگر غور کریں اور انصاف کی نظر سے دیکھیں اور اللہ آپ کو توفیق دے تو جتنے بھی منکرین حدیث ہیں انشاءاللہ انہیں ان آیتوں پہ غور کر کے سمجھ میں آ جائے گا کہ حدیث کو ماننا یہ قرآن ہی کا تو حکم ہے. لوگوں نے تھوڑی کہا کہ اسے مانیے آپ. یہ ہو گئی بات. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف. ابھی ہم حجیت حدیث ہی پہ بات کر رہے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے ایک ثبوت ہے بہت بڑا. یہ تو ہم نے دلیل دی آپ کو کہ قرآن نے حکم دیا. آئیے ہم کچھ حدیثیں بھی سنا دیتے ہیں. اب حدیثوں سے ثبوت دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ منکرین حدیث مانتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے مانیں گے. لیکن میں اپنے بھائیوں کے اطمینان کے لیے دلائل دے دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ حدیث کی حجت جس طرح قرآن سے ثابت ہے اسی طرح حدیث سے بھی ثابت ہے. بس ایک دو روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے، زیادہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بہت بار سنی ہوگی. یہ حدیث امام حاکم نیشابوری نے المستدرک میں، یہ المستدرک یہ لگی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے یہ لگی ہوئی ہے المستدرک، پوری 5 جلدیں ہیں. یہ المستدرک امام حاکم کی میں، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث موجود ہے. امام حاکم نیشابوری نے کتاب العلم میں فرمایا، اور اس کے علاوہ امام ابن عبد البر مالکی نے جامع بیان علم و فضلی میں اس حدیث کو ذکر فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. ترکت فیکم امرین لن تضلوا، میں نے تمہارے درمیان 2 ایسے معاملے چھوڑے ہیں، 2 ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ تم جب تک انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ترکت فیکم امرین، میں نے 2 معاملے تمہارے درمیان ایسے چھوڑے ہیں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے. آقا نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، کہ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس اور میری سنت. بین طور پہ دلیل ہو گئی. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے ذکر کی ہے اپنی صحیح میں، صحیح بخاری میں. امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے بھی اسے ذکر کیا اپنی مسند میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوا اس کے جو نافرمانی کرے، سوا اس کے جو نافرمانی کرے. تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ من یابا، کون ہے نافرمانی کرنے والا؟ تو آقا نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اسی نے ہی انکار کیا، اسی نے ہی انکار کیا. اب آپ بتائیے کہ رسول اللہ کی نافرمانی کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہاں بھی اہل قرآن یہ کہتے ہیں، منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا انکار کیا، تو پھر بتائیے جب قرآن کا انکار کیا تو پھر اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت میں فرق کیا رہ گیا آپ کے نزدیک؟ اور وہ قرآن کی آیات جن میں واو حرف عطف کے ساتھ یہ کہا گیا اطیع اللہ واطیع الرسول، کہ آپ کو عربی کا قاعدہ نہیں معلوم کہ معطوف علیہ میں، معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت پائی جاتی ہے، یعنی معطوف اس کے بعد حرف عطف، پھر معطوف علیہ شروع میں، پھر حرف عطف، پھر معطوف. جیسے میں نے کہا زید و عمر، تو زید معطوف علیہ ہوا، واو حرف عطف ہوا، اور عمر جو ہوا وہ معطوف ہوا. تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت پائی جائے گی، یعنی دونوں ایک دوسرے سے چینج ہوں گے. تو پھر آپ کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ آیت میں اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں کا ایک ہی مطلب رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے عربی کا ایک بڑا قاعدے کا آپ انکار کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو عربی بھی سیکھنی چاہیے تاکہ عربی کے قواعد سمجھ کے وہ صحیح سے آیات قرآن سے احکام کا استنباط اور استخراج کر سکیں. یہ بات ہو گئی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ 2 حدیثیں میں نے پیش کر دی. اب میں نے جیسا کہ آپ کو بیان کیا ہے، ایک بڑی پیاری میں نے ابھی روایت پیش کی تھی آپ کے ساتھ، ایک بات پیش کی تھی کہ میں یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی منکرین حدیث کا ذکر کر دیا تھا. میں ایک روایت اور پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد وہ حدیث پہ آؤں گا. یہ حدیث جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں
یہ حدیث امام دارمی نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے، سنن دارمی کے مقدمے میں ذکر کی ہے یہ حدیث، اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے امام دارمی والی، یہ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اذا سئلتم عن شیء فانظروا فی کتاب اللہ، جب تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو اللہ کی کتاب میں پہلے اس کا حل تلاشو۔ اذا سئلتم عن شیء فانظروا فی کتاب اللہ، جب تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال ہو تو پہلے تم کتاب اللہ میں دیکھو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم او فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تمہیں وہ روایت وہ مسئلے کا حل کتاب اللہ میں نہیں ملتا تو رسول اللہ کی سنت میں دیکھیے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ آپ ایک نئی لاجک لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی منکرین حدیث کے ان حالات کو بتا دیا تھا۔ میں بڑی پیاری حدیث ایک آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے امام ترمذی نے بھی ذکر کی ہے، امام احمد نے بھی ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ الامر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ آقا نے فرمایا میں ہرگز تم میں سے کسی بھی شخص کو تکیے پر ٹیک لگا کر نہ پاؤں اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی معاملہ آئے کہ جس کا میں نے حکم دیا یا پھر جس سے میں نے روکا، پھر وہ شخص یہ کہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے تو قرآن میں جو پایا اسی کی اتباع کر لی۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ اس حالت میں کسی کو نہ پاؤں جو کہے کہ قرآن میں جو پایا اس کی اتباع کر لی اور میری حدیث کو بھی اگنور کر دے۔ اس سے بھی صریح حدیث میں ایک اور آپ کو سنانے والا ہوں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، امام احمد نے بھی اس سے ذکر کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان اہل قرآن کے بارے میں، قرآنیون منکرین حدیث کے بارے میں فرمایا یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ یحدث بحدیث من حدیثی فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ عز وجل فما وجدنا فیہ من حلال استحللناہ وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو اپنے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، اور اگر جو میں نے ابھی عبارت پڑھی اسے یحدث بحدیث میں حدیثی کہا جائے تب بھی صحیح ہے، اسے مجہول کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس کے سامنے میری کسی حدیث کا ذکر ہوگا تو وہ کیا کہے گا کہ ارے ہمارے پاس اور تمہارے پاس، ہمارے بیچ میں اللہ کی کتاب موجود ہے، جو ہم نے اللہ کی کتاب میں حلال پایا اسے حلال کر دیا، جسے حرام پایا اسے حرام کر دیا۔ آقا نے فرمایا قریب ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو صرف کتاب اللہ کو فیصل مانیں گے اور میری حدیث کو اگنور کریں گے، اس کا انکار کریں گے۔ پھر آقا نے ایسے لوگوں کو زجر و توبیخ کر کے فرمایا اور حدیث کی حجت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، کہ رسول اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منکرین حدیث کا تمام راز پہلے ہی کھول دیا کہ آنے والے دور میں ایسا ہونے والا ہے۔ اب آتے ہیں اجماع، یہ ہو گئی قرآن سے دلیل حجیت حدیث پر، حدیث سے دلیل۔ اب آتے ہیں اجماع امت۔ اجماع امت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک حدیث کو باضابطہ لکھا جا رہا ہے، تحقیقیں ہو رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، لوگ احادیث کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے پاس حدیث پر کام کرنے کے لیے پورے شعبے اور پوری یونیورسٹیز اور جامعات موجود ہیں۔ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حدیث جو ہے وہ بھی شریعت میں حجت ہے۔ اب آئیے عقل پر، ایک صاحب عقل غور کرے۔ فور ایگزامپل آپ نے کوئی یونیورسٹی قائم کی اور آپ اس یونیورسٹی کو مینیج کرنے والے ہیں، آپ مینیجر ہیں، اب مدیر ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس یونیورسٹی کے تمام معاملات کا سب سے اچھا علم آپ کو ہوگا یا کسی غیر کو ہوگا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس کی یونیورسٹی ہے وہ اپنے حالات سے اچھے سے واقف ہوگا، دوسرے لوگ اس کے مقابلے میں اس طرح واقف نہیں ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کو ہمارے پاس لے کر آئے، جو قرآن ہمارے پاس لے کر آئے، تو کیا اس قرآن کی مکمل تشریح، اس کی توضیح، اس کے اندر موجود تمام مسائل کی وضاحت، ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں معلم کتاب والحکمہ فرمایا کہ یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے اور لوگوں تک کما حقہ قرآن پہنچانے والے ہیں، تو رسول اللہ جب قرآن کو سب سے اچھے سے سمجھانے والے ہیں اور قرآن کے شارح ہیں، اس کو واضح کرنے والے ہیں، تو رسول اللہ کی جو باتیں ہیں تو وہ یقیناً قرآن ہی کی توضیح اور قرآن ہی کی وضاحت ہی تو ہوئی، قرآن کی شرح ہی تو ہوئی۔ اب حدیث کو قرآن سے غیر سمجھ کے یہ کہنا کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے، کب تک اس فتنے میں پڑے رہیں گے بتائیے؟ قرآن سب سے پہلی حجت ہے ہماری شریعت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے بعد حدیث کا درجہ آتا ہے۔ نہ تو حدیث کو قرآن کے برابر ملایا جا رہا ہے، نہ قرآن سے بڑھایا جا رہا ہے، بلکہ احادیث کریمہ قرآن مقدس ہی کی توضیح و تشریح ہے، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ آتے ہیں، میری بہت سارے قرآنیون سے اور اہل قرآن سے گفتگو ہوئی، جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ حدیث کو فالو نہیں کرتے تو وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم کیسے حدیث کو مانیں، بہت سی حدیث غلط ہوتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کراس کوشچن کیا، آپ کو کیسے معلوم کہ حدیثیں غلط ہوتی ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم چلا کہ حدیثیں غلط ہیں؟ تو پھر اٹک گئے۔ ارے بھائی حدیثیں غلط ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وضاحت فرمائی قرآن مقدس کی، ٹھیک، جو بھی شرح فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اب تک جتنا بھی ذخیرہ ہے وہ ہم آنکھیں بند کر کے تھوڑی مان رہے ہیں کہ جو بھی حدیث کے نام پہ اسے ہم قبول کر رہے ہیں۔ ارے بھائی دیکھیے، ہمارے پاس اصول حدیث موجود ہے، ہمارے پاس سائنس آف حدیث موجود ہے، ہمارے پاس پرنسپلس موجود ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کون سی صحیح لذاتی ہے، کون سی لغیری ہے، کون سی حسن لذاتی ہے، کون سی لغیری ہے، کون سی معضل ہے، کون سی منقطع ہے، ساری ہمیں کچھ معلوم ہے نا، کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی فیبریکیٹڈ ہے، کون سی حدیث پہ عمل کرنا ہے، کون سی پہ نہیں کرنا ہے، کس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا غلط ہے، کس کو جائز ہے، یہ بھی تو ہم کہتے ہیں نا۔ تو ہماری بات آپ کیوں نہیں سنتے؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث غلط ہے تو یقیناً یہ آپ کو اصول حدیث ہی سے معلوم ہوا ہے، بغیر اصول حدیث کے آپ کو کیسے معلوم کہ بہت سی حدیثیں غلط ہیں؟ تو خدارا انصاف کے ساتھ کام لیجئے۔ حدیث جتنی بھی لکھی ہیں، لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب اوتھینٹک ہیں اور ان سب پہ عمل کیا جائے گا اور وہ سب رسول اللہ کی طرف نسبت ہوئی تو وہ صحیح ہی ہیں، بلکہ اصول حدیث سے فیصلہ ہوگا کہ کون سی حدیث فیبریکیٹڈ ہے، کون سی اوتھینٹک ہے، کون سی جو ہے کون سی میں ڈیلیوژن پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کون سی اناملس ہے، کون سی شاذ ہے، کون سی معلل ہے، یہ ساری چیزیں ہم اصول حدیث سے پیش کریں گے۔ جب ہمارے پاس اصول حدیث جیسا پیمانہ موجود ہے پھر آپ کو حدیث سے پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اب کچھ لوگ ہمارے رد میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تمہاری حدیث میں ہی کہا گیا کہ قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو۔ میں کچھ روایتیں پیش کر دیتا ہوں آپ کو۔ یہ لوگ دلیل لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کچھ بھی مت لکھو۔ اب حدیث کو مانتے بھی نہیں ہیں اور حدیث سے دلیل بھی لا رہے ہیں کہ حدیث میں فرمایا قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو۔ عجیب حال ہے لوگوں کا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ ایز اے کاؤنٹر اٹیک، آفینسو اٹیک ان کا ہو کہ تم حدیث کو مانتے ہو تو تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہے، وہ یہ جواب ان کے پاس ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو دونوں طرح کی حدیثیں پیش کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں منع فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو، ان کا مطلب کیا ہے۔ ان کا مطلب سمپل سا یہ ہے، اس کی 3 وجہ ہیں ہمارے پاس۔ پہلے تو میں حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، کہ مجھ سے جو چیزیں تم سنتے ہو اس میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی مت لکھو، قرآن کے علاوہ کچھ بھی مت لکھو۔ من کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لکھی ہے وہ اسے مٹا دے۔ جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لکھی ہے وہ اسے مٹا دے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور یہ حدیث امام مسلم نے بھی ذکر کی ہے، اس کے علاوہ امام دارمی نے اپنی سنن کے مقدمے میں ذکر کی ہے نا۔ آقا نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی، کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو غیر القرآن، ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی تم نے لکھا اسے مٹا دو۔ تو منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھو نبی نے تو صاف صاف کہا قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو، تو تم لوگ حدیث کیوں لکھ رہے ہو بھائی، اور کیوں حدیثیں لکھی گئی؟ تم نے تو خود اپنے حبیب کی بات نہیں مانی۔ یہ دلیل نمبر 1 ہے ان کی۔
ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. یہ حدیث امام ترمذی نے ذکر کی ہے, امام دارمی نے بھی ذکر کی ہے, اور امام راما ہرمزی نے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی, جو حدیث اصول حدیث کے میدان میں سب سے پہلی کتاب ہے امام راما ہرمزی کی, اس کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام حدیث لکھ رہے ہیں, تو آقا نے ارشاد فرمایا, سوال کیا, ما ھذا الذی تکتبون, یہ کیا تم کیا لکھ رہے ہو یہ؟ تو جواب دیا گیا, احادیث نسمعها منک, یا رسول اللہ یہ حدیث ہیں جو ہم آپ سے سنتے ہیں. تو آقا نے فرمایا, کتاب غیر کتاب اللہ, کہ تم اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے علاوہ دوسری کتاب لکھ رہے ہو. تو پھر آقا نے آگے فرمایا, اتدرون ما ضل الامم قبلکم الا بما اکتتبوا من الکتب مع کتاب اللہ, کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہلے کی امتیں کیسے گمراہ ہوئیں؟ وہ اسی طرح گمراہ ہوئی تھیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابیں بھی لکھنا شروع کر دی تھی. تو یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس چیپٹر میں, اس باب میں, جس میں حدیث لکھنے سے منع فرمایا. جتنی بھی روایتیں ہیں, چاہے حدیث موقوف ہو, چاہے مرفوع ہو, چاہے مقطوع ہو, ان سب کے جواب میں بھی دے دیتا ہوں. میں جو جواب دوں گا وہ سب کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. تو اس طرح کی جو روایات ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حدیث لکھنے سے منع کیوں فرمایا, اس کا جواب 3 وجہ ہے. اس کی 3 وجہ ہیں. نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع اس وقت اس لیے فرمایا تھا کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور قرآن کو لکھا جا رہا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ رسول اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام کے ساتھ ملا دیں, جیسا کہ جو میں نے دوسری روایت پڑھی اس سے خود ثابت ہے. آقا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پچھلی امتیں کیسے گمراہ ہوئیں؟ آقا نے فرمایا, بمکتتبوا من الکتب مع کتاب اللہ, کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابیں لکھیں, مکسڈ اپ کیا انہوں نے, اس لیے وہ گمراہ ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کی حفاظت کے لیے کہ قرآن مقدس اتر رہا ہے اور برابر لکھا جا رہا ہے, اس سے کوئی کلام میرا نہ مل جائے یا کسی یعنی غیر اللہ کا کلام نہ مل جائے, اس کی حفاظت کے لیے آقا نے منع فرمایا ابھی مت لکھو. یہ جواب نمبر 1. جواب نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا تاکہ لوگ کہیں یاد کرنے پہ کم توجہ دینا شروع نہ کر دیں. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا تعلق حفظ سے بہت ہے, کہ ہمارے یہاں قرآن کو حفظ کرنا, احادیث کو حفظ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ لکھنے میں ہی لگ جائیں اور پھر یاد کرنا چھوڑ دیں اور سینے سے علم اٹھ جائے اور ہر کوئی کتاب کا محتاج ہو جائے. تو آقا نے حفظ اور میموری کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے منع فرمایا. یہ دوسرا جواب ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ کر دوسری طرف نہ چلی جائے کہ وہ حدیث میں بھی لکھنے لگیں تو اس میں بھی غور کریں تو وہ کنفیوز ہو جائیں قرآن و حدیث کے مابین. تو اس لیے کہ جب تک پورا قرآن لکھ نہیں گیا تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا, یا پھر کچھ روایات سے ثابت ہے حکم دیا بعض صحابہ کو, تو انہیں دیا جن کے اندر اتنی صلاحیت اور قابلیت اور علم تھا, جو قرآن مقدس کو الگ اور احادیث کو بالکل الگ رکھ کے دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھتے تھے. عمومی طور پہ لکھنے کا حکم آقا نے نہیں دیا. یہ میں نے 3 جواب آپ کو دیے, پھر انگلی پہ گن لیجیے. نمبر 1 قرآن مقدس سے اختلاط نہ ہو غیر اللہ کے کلام کا, اس لیے. نمبر 2 قرآن مقدس پر مکمل طور پہ توجہ رہے, دوسری طرف توجہ نہ جائے. نمبر 3 حفظ کی اہمیت بتانے کے لیے کہیں لوگ لکھی ہوئی چیزوں پر ہی تکیہ نہ لگا لیں. یہ تو میرے جواب ہوئے. اب میرے پاس میں آپ کو ایسی دلال دے دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے لکھنے کا حکم دیا. آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آقا نے لکھنے کا حکم نہیں دیا؟ اپنے مطلب کی حدیثیں دیکھ کے اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور دوسری چیزیں کون پیش کرے گا؟ یہی مخالفین کی یہی عادت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتح رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ مخالفین کی کچھ عادتیں ہیں, ان میں 2 عادتیں یہ ہیں کہ یہ اصولی گفتگو کو چھوڑ کے فروعی میں آپ کو اٹکائیں گے. جو اصولی گفتگو ہے جس کا تعلق ایمان و کفر سے ہے اسے اگنور کر کے یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں چھیڑیں گے, اس میں آپ کو بحث کریں گے. اور دوسری ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے مطلب کی چیزیں اٹھا لیں گے اور دوسری چیزیں ان کے خلافوں سے اگنور کر دیں گے. یعنی جیسے یہودی کرتے تھے نا, افتؤمنون ببعض الکتاب ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ ان کا حال قرآن نے بیان کیا کہ قرآن کے کتاب کے کس حصے پہ ایمان رکھتے تھے اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے تھے. تو آج کل لوگوں کی ایسی عادت ہو گئی ہے, اپنے مطلب کی قرآن و حدیث کی باتیں لی اور دوسری پیٹھ پیچھے پھینک دی. تو ان دونوں چالوں سے ہمیں بچنا ہے. آپ نے یہ روایت پیش کر دی کہ نبی نے لکھنے سے منع فرمایا, اور میں نے بتا دیا لکھنے سے کیوں منع فرمایا. اب میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لکھنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے,
اور پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ صحابہ نے اس دور میں بھی رسول اللہ کی حدیث کی پوری کتابیں لکھی اور وہ صحیفے موجود ہیں اور آج کے دور تک چھپ رہے ہیں وہ صحیفے. میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں لکھنے کا حکم فرمایا. وہ جو حکم دیا گیا اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت مشہور حدیث ہے, وہ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آقا نے فرمایا قید العلم بالکتابہ, کہ علم کو لکھ کر قید کر لو, علم کو لکھ کر قید کر لو. اب آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ علم کو لکھ کر قید کرو, اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھنے کا حکم نہیں دیا, تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے آپ کے یہاں پہ؟ اتنی بات سمجھ میں آئی. میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے بڑی پیاری پیش کرنے والا ہوں, یہ روایتیں بھی آپ کو دیکھنی ہوں گی انشاءاللہ. اگر ان کتابوں کو, ان روایات کو ہم اگنور کرتے ہیں اور صرف ایک طرف کی کتابیں, ایک طرف کی روایات دیکھتے ہیں, تو یقیناً یہ گمراہی ہے جس کا عذاب ہم پہ خطرناک والا پڑنے والا ہے. اچھا, میں اس میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نے جو صحیفے لکھے ہیں ان میں سب سے مشہور جو صحیفہ ہے, اچھا وہ یہ بتا دیتا ہوں, حضرت حمام ابن منبہ, ان کا صحیفہ بہت مشہور ہے جو آج تک چھپ رہا ہے, اور ایسا چھپا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. جسے اردو آتی ہے وہ اس کا اردو ترجمہ خرید کے پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ حضرت جابر ابن عبداللہ کا صحیفہ بھی موجود ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کا صحیفہ موجود ہے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا صحیفہ موجود ہے, حدیث کا کلیکشن جس کا نام الصادقہ تھا. تو صحابہ نے یہ کتابیں لکھی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ حدیث جو بعد میں لکھی گئی؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتابت حدیث تو نبی کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی, لیکن تدوین حدیث نبی کے زمانے کے بعد ہوئی ہے. اگر آپ تدوین اور کتابت کا فرق سمجھ گئے تو ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی انشاءاللہ. تو اب آپ کو میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا. وہ یہ, امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کیا, امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین, امام حاکم نے شاپوری کی, اس میں ذکر کیا, اور اس کے علاوہ امام دارمی نے ذکر کیا. اس حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی چیزیں سنتا تھا انہیں لکھ لیتا تھا. اريد حفظہ, میں انہیں یاد کرنا چاہتا تھا لکھ کر. فنہتنی قریش, تو قریش کے لوگوں نے مجھ سے منع کیا کہ مت لکھو. فقالو, تو ان لوگوں نے کہا تکتب کل شیء تسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الرضا والغضب, کہ تم نبی کی ہر بات کو لکھتے ہو جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بشر ہیں. کبھی کبھی آپ غصے میں بھی بہت سی چیزیں فرما دیتے ہیں اور خوشی میں بھی بہت سی چیزیں فرماتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ, تو پھر میں نے لکھنا بند کر دیا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں نے اس معاملے کو رسول اللہ سے ذکر کیا کہ میرے آقا ایسا ایسا معاملہ ہے. فقال, تو آقا نے معلوم ہے کیا حکم دیا؟ اکتب, کہ لکھو. آقا نے کیا حکم دیا؟ لکھو. اور آگے آقا نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق فاشار بیدہ الی فیہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہن مبارک کی طرف یعنی منہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس منہ سے سوا حق کے کچھ نہیں نکلتا. اب مجھے اہل قرآن بتائیں, منکرین حدیث اپنے مطلب کی حدیثیں دکھ گئی. یہاں جو آقا نے فرمایا کہ لکھو, اس کا کیا مطلب ہے آپ کے یہاں؟ حدیث نمبر دوسری لے لیجیے آپ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے, ترمذی میں بھی موجود ہے, اور اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا حسن صحیح ہے. خیر یہ الگ بحث ہے, امام ترمذی جب کسی چیز کو حسن و صحیح کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے, یہ میں نے بس آپ کو بتا دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی. وہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں مجھ سے زیادہ حدیثوں کی روایت کسی نے نہیں کی. الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو, سوا عبداللہ ابن عمرو کو چھوڑ کر, عبداللہ ابن عمرو کو چھوڑ کر. اب یہ حضرت ابو ہریرہ نے کیوں بتایا کہ میری حدیثوں سے زیادہ عبداللہ ابن عمرو حدیثیں کیوں زیادہ تھی؟ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ صحابی رسول ہیں دونوں, یہ سنتے رہیے گا آپ.
وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَأَنَا لَا أَكْتُبُ کہ عبداللہ ابن عمر لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حدیثوں کو لکھا جانے لگا, اور نہ لکھنے کی وجہ وہی تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں بڑی پیاری. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ بھی, کان رجل من الانصار یجلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسمع من النبی الحدیث فیعجبہ ولا یحفظہ کہ ایک شخص انصار میں سے ایک شخص تھے, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے تھے, انہیں پسند آتی تھی لیکن وہ یاد نہیں کر پاتے تھے. فشکا ذالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر انہوں نے اس کی شکایت رسول اللہ سے کی, کہا یا رسول اللہ انی اسمع منک الحدیث فیعجبنی ولا احفظہ کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حدیث سنتا ہوں, مجھے بڑی پیاری لگتی ہے لیکن میں یاد نہیں کر پاتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعن بیمینک, آقا نے فرمایا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد لو, یعنی وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ لِلْخَطِّ یعنی آقا نے انہیں لکھنے کا حکم دیا. اب آپ بتائیے یہ آقا نے کیوں لکھنے کا حکم دے دیا جب آپ کہتے ہیں کہ لکھنے کا حکم جو ہے نبی نے دیا ہی نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کتابت کو منع کرنے کی حدیث ہے وہ ایک خاص کانٹیکس میں ہے, وہ عمومی حالات میں نہیں ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کتابیں پیش کی تھی, دلائل کا انبار ہے ان کتابوں میں. آپ کو اگر دلائل چاہیے تو آپ ان کتابوں میں جا کر جھانک کر دیکھ سکتے ہیں, ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اپنی اس لائیو اسٹریم کے آخری حصے پہ لے کے آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مرحلے جو ہیں وہ کئی ہیں. 3 مرحلوں میں حدیث کا کمپائلیشن ہوا ہے. سب سے پہلا مرحلہ حدیث کا ہے کتابت الحدیث, یعنی حدیث کو صرف رائٹ ڈاؤن کرنا جو صحابہ نے کی تھی. ٹھیک ہے, اور اس پہ میں پروف دے چکا ہوں آپ کو. دوسرا مرحلہ آتا ہے تدوین حدیث کا, یعنی کمپائلیشن آف حدیث. اب آپ کو معلوم ہے کہ تدوین کا کیا مطلب ہے, یہی آپ کو سمجھنا ہے. جب آپ تدوین کا مطلب سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے جو حدیث کی رائٹنگ کا کام ہوا وہ اصل میں کمپائلیشن تھا. رائٹنگ تو نبی کے زمانے ہی سے شروع ہو چکی تھی. اب تدوین کا مطلب کیا ہوتا ہے, کتابت کا مطلب کیا ہوتا ہے. سولی کتابت کا مطلب ہے مطلقاً طور پر لکھنا کسی بھی چیز کو, اور تدوین کا مطلب ہے بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کر لینا, یعنی جمع الصحف المشتتہ, یعنی بکھرے ہوئے بہت سے صحیفوں بکلیٹس کو ایک جگہ جمع کر دینا, یہ ہے تدوین. اور پھر آتی ہے تصنیف, یعنی تصنیف حدیث, حدیث کی تصنیف. تصنیف کا مطلب کیا ہے, یعنی حدیث کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں, جتنی بھی بحثیں ہیں, جتنی بھی طرح کی روایتیں ہیں, انہیں ہر بحث کو ایک خاص صنف میں, صنف کا مطلب ایک خاص ٹائپ, چیپٹر وائز اور سیکشن وائز بیان کرنا. غسل کی حدیث ایک طرف, ایمان کی ایک طرف, وضو کی ایک طرف, یہ ہوتا ہے تصنیف. تو پہلا مرحلہ حدیث کا تھا کتابت کا جو صحابہ کے دور سے شروع ہو گیا. دوسرا مرحلہ جو عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے شروع ہوا وہ تھا کمپائلیشن کا, یعنی تدوین حدیث کا, کہ جس میں بکھری ہوئی حدیث کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہر شہر میں. کس شہر میں کس محدث اور کس بزرگ نے کام کیا وہ بھی میں آپ کو بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد مرحلے چلتے رہے جس میں تصنیف کا کام ہوا کہ ہر موضوع پہ حدیثیں لکھی گئیں, جو ہے صحاح لکھی گئیں, حسان لکھی گئیں, ضعاف لکھی گئیں, مسانید لکھی گئیں, مراسیل لکھی گئیں, معاجم لکھے گئے, طرح طرح کی کتابیں سب لکھی گئیں, مسندیں لکھی گئیں وغیرہ وغیرہ. اب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں جب دیکھا کہ فتنے بہت بڑھ گئے, لوگوں کا حافظہ بھی کمزور ہونے لگا, لوگ جو ہے اپنی طرف سے کلام اللہ کی تفسیر کرنے لگے, طرح طرح کے فتنے اٹھے, تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے, اس دور کے خلیفہ تھے, تمام علاقوں میں پیغام بھیجا, لیٹرز بھیجے, اور آپ نے فرمایا انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوه کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تلاشو اور فکر کرو اور انہیں جمع کرو. یہ کیوں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے جو اب تک ایک جگہ جمع نہیں ہوئی, کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے, نسلاً بعد نسلاً کمزوریوں کا شکار نہ ہو جائے. تو اس دور میں تدوین حدیث کا کام شروع ہوا, اور کتابت صحابہ کے دور ہی سے شروع ہو گئی تھی, ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی کلیئر. اب اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جب پیغام بھیجے تو ہر شہر میں بڑے بڑے محدثین موجود تھے. کس شہر میں کس محدث نے یہ کام شروع کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مکہ شریف میں 2 بڑے بڑے بزرگ موجود تھے, حضرت امام ابن جریج البصری, ٹھیک ہے, عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج, امام ابن جریج,
150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے علاوہ امام سفیان ابن عوینہ 198 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان دونوں نے مکہ شریف میں کمپائلیشن آف حدیث کا کام کیا۔ اس کے علاوہ مدینہ شریف میں حضرت ابن ابی ذئب 158 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور مالک ابن انس 179 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور امام محمد بن اسحاق 151 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان تینوں نے مدینہ شریف میں کام کرنا شروع کیا کمپائلیشن کا۔ بصرہ میں امام حماد ابن سلمہ 167 ہجری میں ان کی وفات ہے، امام ربیع ابن صبیح 160 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور امام سعید ابن ابی عروبہ 156 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان لوگوں نے بصرہ میں کمپائلیشن آف حدیث کا کام کیا۔ کوفہ میں محمد ابن فضیل ابن غزوان 195 ہجری میں ان کی وفات ہے، زکریا ابن ابی زائدہ 149 ہجری میں ان کی وفات ہے، سفیان الثوری، امام سفیان ثوری کا نام بہت مشہور ہے ماشاءاللہ، 161 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور وکیع ابن جراح امام شافعی کے استاذ 197 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان لوگوں نے کوفہ میں کمپائلیشن آف حدیث کا کام کیا۔ پھر آتے ہیں یمن میں، یہ ان شہروں کے نام بتا رہا ہوں جو اس وقت جہاں اسلام کا بول والا تھا اور مراکز قائم ہو گئے تھے اسلام کے۔ یمن میں حضرت معمر ابن راشد 153 ہجری میں ان کی وفات ہے، خالد ابن جمیل انہوں نے کام شروع کیا، معمر بن راشد اور خالد بن جمیل نے۔ ملک شام میں حضرت امام اوزائی عبد الرحمن ابن عمر نے، یعنی 157 ہجری کی وفات ہے، حضرت ولید ابن مسلم 194 ہجری کی تاریخ وفات ہے، اور خراسان میں حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد 181 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور واسط جو شہر ہے اس میں حشیم ابن بشیر 183 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ رئی بہت مشہور شہر ہے، رے کہہ لیجیے آپ اسے رے۔ جریر ابن عبد الحمید نے 188 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور مصر میں حضرت عبداللہ ابن وہب 197 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے مراکز تھے ہر جگہ ہمارے علماء اسلام اور بزرگان دین موجود تھے، انہوں نے کمپائلیشن آف حدیث کا کام شروع کیا، اور اس کمپائلیشن کے بعد جب حدیثیں کمپائلڈ ہو گئیں اس کے بعد ہر دور میں جدید انداز میں بزرگوں نے کام کیا۔ امام بخاری کا دور آیا، امام مسلم کا دور تھا، ان تمام بزرگوں نے پھر حدیثوں کی کاٹ چھانٹ کرنا شروع کی، یعنی پھر تصنیف شروع ہو گئی، حدیث کمپائل کر دی گئی ہر طرح کی، اس میں موضوع بھی ہے، صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، حسن بھی ہے، معضل بھی ہے، منقطع بھی ہے، موقوف بھی ہے، مقطوع بھی ہے، ہر طرح کی۔ یہ تو ہو گئی تدوین۔ اب زمانہ آتا ہے تصنیف کا۔ تصنیف کا زمانہ یعنی صحیح ایک طرف اکٹھی ہوئی، حسن ایک طرف ہوئی، ضعیف ایک طرف ہوئی، موضوع کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئیں، اس طرح کر کے۔ تو یہ مختصر انداز میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کی حجیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اجماع کی روشنی میں حدیث کی حجیت کیا ہے، عقل بھی حدیث کو حجت مانتی ہے۔ اب جس کے پاس عقل نہیں ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اور مختصر انداز میں ہم نے آپ کو بتایا کتابت حدیث کا کیا مطلب ہے، تدوین حدیث کا کیا مطلب ہے، تصنیف حدیث کا کیا مطلب ہے، اور مختصر انداز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر مرحلے میں کس طرح کام ہوا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ بطور سمری پیش کر دیتا ہوں کہ کتابت حدیث کو رائٹ ڈاؤن صحابہ ہی کے دور میں کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ حدیث کا کمپائلیشن یعنی حدیث کی تدوین، کلیکشن، وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور سے شروع ہوا، اور تصنیف حدیث بعد میں برابر ہوتی رہی۔ یہ پورا مرحلہ اس طرح حدیث گزری ہے اور پھر ہم تک صحیح و سالم پہنچی ہے، اور آج ہمارے پاس علم حدیث جیسا ایک عظیم ہتھیار موجود ہے جس کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی باطل ہے، کون سی فیبریکیٹڈ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہماری اس گفتگو سے عوام الناس کو بھی فائدہ پہنچائے اور ہمیں بھی فائدہ پہنچائے۔ اگر میں نے کہنے میں یا ایکسپلینیشن میں کسی طرح کی کوئی عمدن خطا کی ہو، میرا رب معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے ان رکن پر، یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی، ان سب پر مضبوطی سے قائم رکھے، اور ہمیں علماء کرام کا ادب و احترام اور ان سے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔